جس نا تو شیطان ڈر دے او سوہنا نام عمر دے جس نا تو شیطان ڈر دے او سوہنا نام عمر دے ابلیس سانو پیر عمر دے ایسی مار دتی بھیجی ہے خدا بجلی والا شان ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب. میرے محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مان غنیمت نہ کشور کشائی. ہاں یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے. پر کیا کریں صحابہ سے ہمیں پیار بہت ہے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات کے سامنے اپنا سبق سنانے کا موقع دیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بار پھر اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی بات سننے اور سنانے کا موقع دیا. انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتی ہے. اب بلا تمہید میں اپنے بیان کی طرف چلتا ہوں. میں نے آپ سب حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، جس کا ترجمہ ہے ولا تقولوا لمن یقتل، اور نہ کہو تم لمن یقتل، جس شخص کو قتل کر دیا گیا، جس شخص کو مار ڈالا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات اس کو مردہ مت کہو. تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، جس کو اللہ کے راہ میں قتل کر دیا گیا، جو اللہ کے راہ میں مار ڈالا گیا، تو اسے کیا کہے؟ قرآن پکار اٹھتا ہے بل احیاء، بلکہ اسے تم زندہ کہو. شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے. ولیکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھتے ہی نہیں، شہادت کا درجہ اور مقام بہت بلند ہے. شہادت جس شخص نے پائی وہ خوش نصیب ہوتا ہے. اور یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. کون عمر؟ عمر فاروق ہی وہ واحد شخص ہے جو آیا بھی قرآن پڑھتے ہوئے، جو روانہ ہوا تو بھی قرآن پڑھتے ہوئے. قدرت کا عجیب کرشمہ ہے. ایک طرف نبی آخر الزمان عمر کے حق میں دعا کر رہے ہیں، دوسری طرف عمر آپ کے قتل کے لیے نکل رہے ہیں. رب علی
عرش کی کرسی پر مسکرا رہا ہے کہ اے عمر تو میرے حبیب کو قتل کرنے نہیں، تو میرے نبی کو قتل کرنے نہیں جا رہا، بلکہ اس کی خاطر خود کو قتل کروانے جا رہا۔ سیدنا برار دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، اے اللہ تو انتخاب کر۔ کیسا انتخاب؟ ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو؟ میں سمجھتا ہوں میرے نبی نے عمر فاروق کو نہیں مانگا، میرے نبی نے اسلام کی طاقت کو مانگا۔ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے۔ تو اللہ کے نبی نے عمر فاروق کو نہیں مانگا، اسلام کی عزت کو مانگا۔ اے مولا میں دعا کرتا ہوں جواب تیرے ذمے، انتخاب بھی تیرے ذمے اور مانگنا میرے ذمے۔ اے مولا ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو۔ آسمان لرز اٹھا، اللہ رب العزت فرمانے لگے اے میرے حبیب، اے میرے دلبر، تیری دعا عرش چیر کر پہنچی ہے۔ تو میں نے ابو جہل کا دل دیکھا، اس کا دل افسردہ، مردہ، زندیق ہے، وہ تیرا دشمن ہے۔ اے میرے نبی ابو جہل کو میں کتے کی موت مرواؤں گا، لڑکوں کے ہاتھ سے قتل کرواؤں گا۔ اے میرے نبی ابو جہل کے گلے میں لعنت کا توپ ڈلواؤں گا۔ اے میرے حبیب تیری دعا پر غور کیجیے گا، تیری دعا پر میں عمر فاروق کو تیرے دروازے پہ بھیجوں گا، تیری دعا پہ میں عمر فاروق کو تیرے دروازے پہ بھیجوں گا، خوشیاں منواؤں گا، استقبال کرواؤں گا، نعرہ تکبیر لگواؤں گا، اس کو ساتھ بھیج کر کعبے کا دروازہ کھلواؤں گا۔ اللہم اعز الاسلام، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ عمر دے، دوسرا جو یہ اے اللہ اسلام کو عزت دے۔ عمر آئے اور اسلام کو عزت نہ ملے یہ میں نہیں مانتا، عمر آئے اسلام کو عزت بھی ملے، عمر آئے اسلام کو عزت نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا حصہ بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا حصہ بھیجنا پڑا۔ سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ شہادت کا دن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، اے عبداللہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کے میرا سلام عرض کرنا، اور خبردار مجھے وہاں امیر المؤمنین نہ کہنا، مجھے وہاں امیر المؤمنین نہ کہنا، سلام جا کے عرض کرنا، اجازت کہنا کہ آپ کا بیٹا اجازت چاہتا ہے۔ کس چیز کی اجازت؟ کہ میں آپ کے حجرہ مبارک میں نبی کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، مجھے اس چیز کی اجازت دیجیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ پہنچے، جا کے سلام عرض کیا کہ عمر فاروق سلام عرض لے رہی ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حجرہ میں ان کو دفن کرنے کی اجازت دے دیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
फरमाते हैं कि मैंने ये जगह अपने लिए खास रखी थी, मगर मैं अपनी जान से ज्यादा उमर की जान पसंद करती हूँ। मगर मैं अपनी जान से ज्यादा उमर की जान पसंद करती हूँ कि वो इसमें दफन हो जाए। जाओ जाके कह दो मेरे बेटे से, जाके कह दो उमर फारूक से कि मैं खुशी खुशी इजाजत देती हूँ कि वो मेरे हुजरे में दफन हो सकता है, नबी के पहलू में दफन हो सकता है। तो हजरत अब्दुल्ला घर पहुंचे। जब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को खबर मिली कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु पहुंच चुके हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि मुझे सीधा बिठाओ। हजरत उमर फारूक सीधे बैठ गए। उसके बाद पूछा, ए अब्दुल्ला, अम्मी आयशा का क्या जवाब आया? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ए मेरे बाबा जान, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैं अपने दिल से खुशी खुशी इजाजत देती हूँ कि उमर मेरे हुजरा में दफन हो सकता है। तो उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह से शुक्र अदा किया। उसके बाद अपने बेटे अब्दुल्ला से अर्ज किया कि ऐ अब्दुल्ला, मेरा सर तकिए से हटाकर जमीन पर रख दे। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला ने सर से तकिया हटाया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पे अपने चेहरे को टेक दिया। उसके बाद जोरों कतार से रोने लगे, फरमाने लगे, क्या पता अल्लाह को मुझ पे रहम आ जाए, क्या पता अल्लाह को मुझ पर रहम आ जाए। हलाकत है मेरे लिए अगर अल्लाह का रहम ना आए मुझ पे। उसके बाद कुछ नसीहतें की, उसके बाद इंतकाल करवा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजा तैयार कर दिया गया, अम्मी आयशा के हुजरे के सामने रख दिया गया। आवाज बुलंद की गई, ए उम्मुल मोमिनीन, उमर का जनाजा हाजिर है। ए उम्मुल मोमिनीन, उमर का जनाजा हाजिर है। अगर आप इजाजत दे तो इनको दफन करते, नबी के पहलू में दफन करते। हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लग गई और रोते रोते कहती हैं कि हाँ, मैं खुशी खुशी इजाजत देती हूँ कि इसे नबी के पहलू में दफन कर दिया जाए। उसके बाद आपको दफन कर दिया गया और आपकी शहादत के बाद जो पीछे दलेर बचे थे, जो पीछे बहादुर आदमी बचे थे, वो मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जब जनाजा उठा तो सबसे पहले हाय जिसकी निकली वो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। पूछा गया कि आप क्यों रो रही हैं? तो फरमाया, तुझे नहीं पता कि किसका जनाजा उठा है? क्या तू नहीं जानता कि किसका जनाजा जा रहा है? पीछे पलट कर तो देख किसका जनाजा जा रहा है। उसके बाद दुआ की कि अल्लाह मुझे उमर फारूक के नक्शे कदम पे चला, अल्लाह मुझे उमर फारूक के नक्शे कदम पे चला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब। अगर मेरे पास कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। अगर मेरे पास नबी होने का दर्जा जिसको हासिल होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होते। और आप हजरात के सामने मैंने शुरू में एक आयत तिलावत की, अल्लाह अकमलतुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मेरा दीन मुकम्मल हो गया, सहाबा की जमात मुकम्मल हो गई, नबी की शरीयत मुकम्मल हो गई, दीन कामिल हो गया। अपना तुम इसमें से किसी चीज को निकाल सकते हो और ना कोई चीज इसमें दाखिल कर सकते हो। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ना इसमें ना तुम कोई कलमे में कोई लफ्ज बढ़ा सकते हो, ना तुम कलमे से कोई लफ्ज
نکال سکتے ہو اور نہ تم اذان میں سے کوئی لفظ نکال سکتے ہو اور نہ تم کوئی اذان میں کوئی لفظ داخل کر سکتے ہو اور نہ تم سنو اور نہ تم صحابہ کی جماعت میں سے کسی صحابی کو نکال سکتے ہو اور نہ تم غیر صحابی کو صحابی بنا سکتے ہو. کیوں؟ اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ کا دین بھی کامل، اللہ کے نبی کے صحابہ کی جماعت بھی کامل، اللہ کے نبی کی شریعت بھی کامل، دین بھی کامل، صحابہ بھی کامل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم، اس لیے تم نہ کسی صحابی کو برا کہہ سکتے ہو، نہ تم کسی صحابی کو نکال سکتے ہو اور نہ تم کسی غیر صحابی کو داخل کر سکتے ہو. میں اپنی تقریر کا اختتام ایک اشعار سے کرتا ہوں کہ خیال کرنا عمر کے دشمن، خیال کرنا صدیق کے دشمن، خیال کرنا فاروق کے دشمن، خیال کرنا کرار کے دشمن کہ نئے نمازوں میں ڈھل رہی ہیں. حفظ فاروق، حفظ صدیق ان کے دل میں، حفظ عثمان ان کے دل میں، حفظ کرار ان کے دل میں. جو ہے منافق وہ جل رہے ہیں. عمر کا کھا کر عمر کو گالی، عمر کا کھا کر عمر کو بھونکے. یہ ہے تیرا سب